لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حضرات اساتذہ اعظام، عزیز طلبہ، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان لاتے آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ فکر ہوئی کہ جو لوگ کچھ جانتے نہیں ان کو کچھ سکھایا جائے، تو سیکھنے سکھانے کے تعلق سے ایک جگہ کا انتخاب کیا جس کا نام رکھا دار ارقم، یعنی حضرت ارقم کا اس جگہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سکھایا بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر سیکھنے کا جذبہ تھا، کوئی عمر کی قید نہیں تھی، جوان ہو بوڑھا ہو، جس حال میں بھی جو ایمان لایا وہ سیکھا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ پھر ہجرت ہوئی مدینہ منورہ میں، اور مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے لیے صفہ کا انتخاب ہوا۔ صفہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام قیام فرماتے تھے، جو سیکھنے سکھانے والے ہوتے تھے۔ مسجد نبوی کے قریب میں روضہ اقدس کے پیچھے متصل ایک چبوترا ہے جس کا نام صفہ ہے۔ کچھ حصہ اس کا اندر آتا ہے، چبوترا الگ بنا دیا گیا۔ تو اس چبوترے کے قریب قریب جو جگہ ہے وہ صفہ تھا۔ ایک وہاں پر ستون بنا ہوا ہے، ستون کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں۔ تو جب مسجد نبوی کو بنایا گیا تو جو یادگار جگہ تھی وہاں پر نشانات لگا دیے گئے۔ تو جس کھجور کے تنے پر صحابہ کرام اپنے اپنے جھولے، اپنا سامان رکھنے کی جگہ تھی، تو وہاں نشان لگے ہوئے ہیں اس ستون کے اوپر، اور اس کی الگ پہچان ہے۔ اس کو جو جانتے ہیں وہی پہچانتے ہیں کہ یہ ہے وہ ستون جہاں پر کھجور کا تنا تھا، اور اس کھجور کے تنے پر صحابہ کرام اپنا سامان لٹکا دیا کرتے تھے۔ ایسی الماری تو تھی نہیں رکھنے کے لیے، کمرے نہیں تھے، وہیں پر کھانے پینے کے لیے نہیں تھا کہ بریانی ہو، قورمہ ہو، سمجھ گئے، کھجور مل گئی، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا۔ لیکن یہ سب اللہ کی رضا کے لیے سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ سے تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کے رہنے والے، لیکن آئے انہوں نے بہت سی حدیثیں حفظ کی اور سب پر فائق ہو گئے، اور یہ مستقل حدیثیں یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اکثر روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں۔ 5000 سے زائد روایتیں ان سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا اس کو یاد کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کیا، جو دیکھا،
اس سب کو جمع کر دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے. جیسے بار بار سنتے رہتے ہو آپ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر ہوئے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ روایت ہم تک پہنچی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو روایت کرنے والے کس نے روایت کی، کس نے حضور سے سیکھا تھا، وہ سب کچھ ہمارے سامنے جمع کر کے رکھ دیا ہے. سب کچھ ہمارے سامنے محفوظ ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جس کو محفوظ نہ کیا ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث یاد کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کا ایک طبقہ ہے جنہوں نے حدیثوں کو حفظ کیا، اور جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس کو وہ یاد کر لیا کرتے تھے. قرآن پاک بھی نازل ہوا تو قرآن پاک بھی لکھا. کبھی کاغذ پر، کبھی پتھر پر، کبھی ہڈیوں پر، اس طرح سے قرآن پاک کو بھی محفوظ کیا. پھر قرآن پاک کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا. تو حدیثوں کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. زبانی یاد تھیں حدیثیں، تو فکر ہوئی کہ ان کو بھی کتابی شکل میں لایا جائے. تو پھر بہت سے لوگوں نے بخاری سے پہلے، امام بخاری سے پہلے کچھ مسند، کچھ یعنی اپنی اپنی کاپیوں کے اندر جمع کیا. لیکن اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اس کی ترتیب دی اور ایک کتابی شکل میں آ گئی بخاری شریف. پھر بخاری شریف سے اور دوسری کتابوں سے حدیثیں جمع کر کے پھر مستقل ایک لوگوں نے اپنا مشغلہ بنایا کہ ہمیں بھی اس سے سعادت حاصل ہو جائے، برکت حاصل ہو جائے. اور حدیث پاک میں بھی ہے جس نے 40 حدیثیں یاد کی، یاد کر کے ان کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچایا تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت میں جائے گا وہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی حدیثیں یاد تھیں. تو سب نے ایک طبقہ محدثین کا، انہی میں ہی یہ حضرت جنہوں نے مشکات شریف لکھی، مشکات شریف کو جمع کیا، حدیثوں کو جمع کیا اور حدیثوں کا ایک ذخیرہ جمع کر کے ہم تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری کو جیسے شرف قبولیت بخشا ہے، ایسے ہی مشکات شریف کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا. مشکات بخاری شریف سے پہلے حدیثوں کا ایک ذخیرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، تو وہ حدیثوں کا ذخیرہ بخاری سے پہلے، مسلم سے پہلے ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور حدیث سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. مشکات شریف پڑھنے کے بعد پھر بخاری شریف کا سمجھنا، مسلم شریف کا سمجھنا، ترمذی شریف کا سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ بخاری سے پہلے مشکات شریف خاص طور سے اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ ہمیں حدیث سے کچھ مناسبت ہو جائے. خوش نصیب ہیں وہ طلباء جو حدیث کو یاد کرتے ہیں، جو حدیث کو پڑھتے ہیں، اور جن کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس اخلاص کے ساتھ میں حدیثوں کو سیکھا اور حدیثوں کو جمع کیا اور ہم تک ہی پہنچایا، اور اس کے لیے انہوں نے کتنے فخر فاقے کیے، کتنے مصائب کا سامنا کیا، کتنی مشکلوں کا سامنا کیا، لیکن حدیث کو سنتے رہے، یاد کرتے رہے اور جمع کرتے رہے، اور ان کی کوششوں سے، ان کی جد و جہد سے یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے. تو ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے. تو خوش نصیب ہیں وہ طلباء جو حدیث پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں سے بےحد محبت کرتا ہے جو حضور کے سچے عوارض بنتے ہیں. کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہی انبیاء کے وارث ہیں، اور حضور کا ترکہ جو ہے، حضور کی وراثت جو ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. کیا ہے؟ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم. انبیاء کرام جو ہیں وہ درہم، دنانیر، دولت، جائیداد، بلڈنگ یہ سب چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو
علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا وَالرَّسُولِ علم، تو علماء جو ہے یہ انبیاء کے سچے وارث ہیں۔ اگر یہ علماء حدیث پر عمل کرتے ہیں اور حدیث سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں اور حضور کے پیغام کو پہنچاتے ہیں تو یہ بہترین طبقے میں ہیں۔ کون ہے یہ؟ سب سے بہترین طبقہ ان کا ہے۔ کیوں؟ مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو حدیثوں کا سمجھنا اس لیے ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، اور قرآن بغیر حدیث کے سمجھ میں نہیں آتا۔ حدیث میں قرآن کی شرح ہے، اور باقی جو علم ہے، ہدایہ ہے اور دوسری کتابیں ہیں، وہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ ہے، حدیث کے علم کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ ہے۔ تو گویا کہ آپ نے میزان سے لے کر اور پھر آگے قافیہ، شہجامی اور پھر مختصر المعانی اور پھر جو جلالین اور اب مشکات کا سالہ، سب کچھ اس لیے ہم نے پڑھا ہے ان کتابوں کو کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن ہماری سمجھ میں آ جائے، قرآن سمجھ کر قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور جب قرآن پر عمل کریں گے اور سیکھیں گے تو پھر عوام کے درمیان جا کے اس چہار دیواری سے نکل کر پھر ہم حدیث کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں۔ تو اس تمہید کا خلاصہ یہ ہوا، میں نے صحابہ کرام کی قربانی پر تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ انہوں نے اس کے لیے بڑے مجاہدے کیے، اس لیے کہ اگر ان کا ہم تذکرہ نہ کریں اور اس موقع پر نہ کریں تو کس موقع پر کریں گے، اور ان کے اس تذکرے سے، اس مبارک تذکرے سے ہمارے اندر سیکھنے سکھانے کا جذبہ بیدار بھی ہوگا، اور ہم اپنی نیتوں کو بھی درست کریں گے کہ ہمارا مقصد اصل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہمارا مقصد اصل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہے۔ یہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں حدیثیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل متبع بن جائیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، انبیاء کرام درہم دنانیر چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ علم سے مراد علم نافع ہے، وہ علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، علم فقہ ہے، اور سب کچھ یہ جتنے علوم ہیں یہ قرآن کے تابع ہیں۔ تو گویا کہ سارے علوم کا سیکھنا، اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں اور قرآن سیکھ کر قرآن سکھانے والے بن جائیں۔ تو میں نے یہی حدیث پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ نیت کریں کہ ہمیں بھی حدیث پاک کو جو ہے حفظ کرنا ہے، حدیث پاک کو حفظ کر کے اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، عمل کر کے پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ یہی ہے مدرسوں میں رہنے کا مقصد اور پڑھنے پڑھانے کا مقصد۔ تو کم از کم عبارت تو سمجھنی چاہیے، عبارت کا ترجمہ سمجھنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا بھی کرنی چاہیے، اے الہ العالمین آپ نے ہمیں علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے قبول فرمایا۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں جو مندروں میں پھر رہے ہیں، جو گرجا گھروں میں پھر رہے ہیں، جو کہیں ہیں، لیکن آپ نے ہمیں قرآن سیکھنے کے لیے، اور آپ نے قرآن حفظ کرنے کے لیے، اور آپ نے ہمیں علم حدیث سیکھنے کے لیے اللہ قبول فرمایا۔ اور ابھی آپ کو بتایا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اسے علم دین کی سمجھ بھی دیتے ہیں۔ تو جتنے آپ ہو، چنے چنائے ہو، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، سب کچھ چنا ہے۔ آپ بازار جاتے ہیں، بازار جانے کے بعد آپ کا ارادہ ہوا کہ آم لینے ہیں، آپ کا ارادہ ہوا لیچی لینی ہے، تو آپ جا کے آنکھ بند کر کے یوں نہیں اٹھاؤ گے، یوں کر کے تھیلے میں جمع کر لو، آپ اٹھا کے دیکھیں گے کون سا اچھا ہے کون سا بیکار ہے۔ تو آپ چن رہے ہیں ان کو، آپ چھانٹ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چھانٹا۔ اب دیکھیے کتنے بچے مندروں میں ہیں، کتنے بچے گرجا گھروں میں ہیں،
لیکن آپ مدرسے کی چہار دیواری میں ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کا درجہ کتنا بڑا ہے؟ حدیث پاک میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں جو علم دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور مچھلیاں بھی سمندر میں دعائیں کرتی ہیں ان کے لیے جو علم حدیث کو سیکھتے ہیں۔ اور یہاں آئے مدرسے میں، اور آنے کے بعد میں نماز کے وقت میں اٹھ جا، اب جو ہے ہم نماز بھی نہیں پڑھے۔ ارے بھائی اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، ہم تو مہمان رسول ہیں، ہمارے اوپر تو نماز معاف کر دی گئی ہے۔ اے سو رہا ہے، چھوٹی جلدی سے، سونے کا ٹائم ہے یہ، کیوں سو رہا ہے؟ تو ہو سکتا ہے نیند آ رہی ہے، سن نہیں رہا کچھ بھی۔ تو من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمارے حضرت ہردوئی تھے، وہ فرماتے تھے علم سیکھنے سکھانا ہے، علم کا مطلب سیکھنا اور سکھانا ہے، علم کا مطلب سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اب ہم اس نیت سے علم دین حاصل کر رہے ہیں کہ اب سیکھیں گے اور سیکھ کر پھر ہم دوسروں کو سکھائیں گے۔ جو ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں، جو حضور کا پیغام ہے، اس کو ہم نے سیکھا تو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ سائلنٹ اسے دوسروں تک ہمیں پہنچانا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک عام کرنا ہے۔ جب اس پیغام کو دوسروں تک عام کریں گے اور اس چار دائرے سے نکلنے کے بعد ہم یہ نیت اور عزم مصمم کریں گے کہ ہمیں دوسروں کو دین کی دعوت دینی ہے، تو جب یہاں مؤذن کہے گا اللہ اکبر، تو پھر ہم مسجد میں جانے کی فکر کریں گے، اور ہم یہ فکر کریں گے کہ ہمارے نبی کو کون کون سی نمازیں محبوب تھیں۔ ہم تو 5 وقت کی نہیں پڑھتے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشراق، چاشت، توابین، تہجد، اور ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے سوچتے ہیں کہ استاد آنا جائے، کہیں اٹھانا دے، کہیں نیند خراب ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ کیوں؟ اللہ سے محبت نہیں سچی۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے۔ قاری فہیم نہ آ جائیں کہیں، مفتی فہیم نہ آ جائیں کہیں، یہ آ کے اٹھانا دیں، ہماری نیند خراب نہ کر دیں۔ اس نے اپنا مقصد زندگی بنایا نہیں کہ مجھے حضور کا بچہ سچا وارث بننا ہے۔ جب یہ اپنا مقصد زندگی بنا لے گا کہ مجھے حضور کا سچا وارث بننا ہے، تو پھر اسے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر یہ خود نماز پڑھے گا۔ ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے، منی پورے اوپر گھوم کر، ہمیں یاد ہے، تو سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی ہے؟ جو حضور پاک سمجھتی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث ہوگا، وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ قرآن پڑھے گا صبح اٹھ کر۔ تو آپ یہ نیت کر لو انشاءاللہ ہمیں حضور کا سچا وارث بننا ہے، اور نماز تو فرض ہے سب کے اوپر، تو نماز تو کسی بھی حال میں ہمیں چھوڑنی نہیں۔ تو پہلا مقصد علم دین حاصل کرنے کا، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو ہمارے حضرت ہردوئی فرماتے تھے کہ سیکھنے سکھانے سے مقصد کیا ہے؟ عمل کرنا۔ کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اور یہ عملی کی بنیاد پر آپ کل قیامت کے میدان میں بخشے جاؤ گے۔ عمل نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس چار دیواری میں رہ کر بس یہ سمجھ لیا کہ ہمیں بس یہاں پر استاد جو پڑھائے گا اسے سننا ہے بس، اور سننا ہے، سن کر اسے یہیں پر ختم کر دینا ہے بس، تو کہا کہ آپ نے عمل کرنے کی نیت نہیں کی۔ تو عمل کرنا ہے اور نیت کرنی ہے۔ جب نیت کر لو گے کہ ہاں ہمیں جو ہے ہمیں عمل کرنا ہے، کہو انشاءاللہ، تو حضور کے سچے وارث بنیں گے۔ حضور نے کچھ تو فرمایا ہے، کچھ کام ایسے جو کیے ہیں، تو آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو جمع کیا، ان کو ہم سنیں گے سب کہ حضور کا کیا فرمان ہے، حضور کا کیا فعل ہے، کون سے موقع پر کیا کیا۔ تو اس کتاب کے اندر یہ سب تفصیل ہمارے سامنے آئے گی۔ اگر آپ نے اس نیت سے اس کتاب کو کھولا اور اس نیت سے اس کتاب کو پڑھا کہ جو کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کس لیے کہ سنو بس، اور سن کے اس کان سے نکال دو۔ تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عمل کی نیت سے سنو، پھر فرماتے تھے کہ نیت بھی درست کرو۔ ہم آئے ہیں مدرسے کے اندر کس لیے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کر لیا، ٹھیلے پہ پھل رکھے ہوئے ہیں، آپ خود ان پھلوں کا